مرشد اور مرید، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے، جو ایک ڈور ہے دونوں کے بیچ میں، وہ چاہے باطنی ہو یا ظاہری، چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس تعلق کو سمجھنا اصل جو مرید ہے اور اس کا جو مرشد ہے، ان کے بیچ میں جو 100% انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ تب جا کے بنتی ہے جب وہ تعلق کو سمجھا جائے، چاہے وہ مرید اپنے مرشد کو سمجھے اور مرشد اپنے مرید کے تعلق کو سمجھے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ باطنی تعلق ہے کیا، وہ کس طریقے کا تعلق ہوتا ہے، وہ مرید اور مرشد ان دونوں کے بیچ میں۔ اب مرید کیا ہے اور مرشد کیا ہے؟ مرشد وہ ہے جو آپ کو راہ دکھاتا ہے، اور مرید وہ ہے جو سب کچھ مان کر اپنے مرشد کے پیچھے چلتا ہے۔ اب مرید وہ اصل مرید ہوتا ہے جو اپنے مرشد کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ جو مرشد ہے اس کے کامل ہونا چاہیے، وہ مرشد لا ریب ہونا چاہیے۔ اب دیکھا جائے جب مرشد میں کوئی غلطی نہ ہو تبھی تو مرید اس کو فالو کرے گا نا۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک کسی بھی عالم کو یا کسی بھی بندے کو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ اس کو آپ نے مرشد بنا لیا، جیسے لوگ عام رواجی طور پہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے مرشد بنا دیا، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ جو مرشد آپ نے بنایا ہے کیا وہ لاریب ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو غلطی کرے گا، کیونکہ انسان ہے۔ انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کامل کیوں نہ ہو۔ لیکن مرید کے لیے وہ جو آئیڈیل، جسے وہ آئیڈیل بنا کے مرشد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے تو یہی چیز ہونی چاہیے کہ اس کا آئیڈیل بالکل لاریب، اس میں کوئی شک نہ ہو، بالکل اور دوسرا وہ ہدایت دے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ کیا لوگ ہدایت دیتے ہیں؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اب کون دے گا؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مرشد کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جسے ہم مرشد مان سکتے ہیں؟ بالکل وہی ذات ہے جو آپ کو ہدایت دیتی ہے۔ اب ہدایت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس یا آپ اس کے پاس آمنے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کے تھرو باتیں کی ہیں لوگوں سے، قرآن شریف کے تھرو ہم سے اللہ کلام کرتا ہے، اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے جب مرشد سے بات کرنی ہو، ہدایت لینی ہو، تو ہمیں کس کو دیکھنا پڑے گا؟ قرآن کو۔ اب جب قرآن کیا دے رہا ہے ہمیں؟ اب قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مرشد یہ قرآن ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ قرآن تو خود بخود تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کو بھی پڑھانے کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی سکھانے والا تو ہوگا۔ تو میں ان سب کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کیا کرتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ اب جو بیچ میں لوگ ہیں، آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ پہلے تو آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو لینگویج نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ کو لینگویج کے لیے کسی عربی دان کے پاس جانا پڑے گا، عربی سیکھنی پڑے گی۔ اب وہ آپ کا مرشد نہیں ہے جو آپ کو عربی پڑھا رہا ہے، وہ اس کا استاد ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے عربی پڑھ لی، اب سیکھ لیا، سمجھ لیا، اب آپ میننگ نکال رہے ہو، پھر آپ تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہو، تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہو، تاریخ دیکھ رہے ہو، تاریخ میں بہت ساری چیزیں۔ اب آپ اپنے آس پاس مکتب فکر کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو، کچھ علماء کے پاس جا رہے ہو، چیزیں پوچھ رہے ہو۔ اب وہاں سے آپ کو کچھ مطمئن کوئی کر رہا ہے، کوئی مطمئن نہیں کر رہا، اس کا مطلب جس نے مطمئن کر دیا وہ مرشد ہو گیا؟ نہیں، وہ تو آپ کے استاد میں سے ایک ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اہل ذکر سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ تو بار بار لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ پوچھو، سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر کبھی بھی مرشد نہیں ہو سکتا، لیکن لوگوں نے مرشد بنائے ہوئے ہیں مختلف۔ اب یہ تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ مرشد کون ہے؟ مرشد بالکل قرآن مرشد ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا کتاب مرشد ہے جو آپ کو ہدایت دے رہا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہے؟ تعلق مضبوط کرنا ہے۔
اب تعلق مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی کو جوڑنا، ان کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ جب آپ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ چلو گے تو آپ کا ظاہری اور باطنی اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہی مرشد کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کے اندر کتنی سچائی ہے، آپ کا نفس کتنا پاک ہے کہ آپ اس کو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ پاؤ یا اس کے ساتھ تعلق جوڑ پاؤ۔ جتنی پاکائی، جتنی آپ کے اندر پاک چیزیں ہوگی، جتنا آپ کا نفس جو ہے وہ کلیئر ہوگا، وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہوگا، لالچوں سے آزاد ہوگا، آپ کا جو تعلق ہے اپنے مرشد کے ساتھ وہ اور اسٹرانگ ہوگا، آپ اور مضبوط بنو گے۔ تو مرشد کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو یہ سمجھیں، ظاہری اور باطنی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہدایت لیں۔ ہدایت کس سے لینے؟ قرآن سے ہدایت لے کے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور پھر اپنی زندگی سنوارتے چلو۔ یہی تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مرشد ہو ہی نہیں سکتا۔ استاد ضرور ہو سکتے ہیں، رہنما ضرور ہو سکتے ہیں، لیڈر ہو سکتے ہیں، آپ کو بتانے والے، سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے، ایسے بہت سارے مل جائیں گے۔ مرشد جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہ لفظ عربی کا رشد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے گائیڈ، سیدھی راہ دکھانے والے۔ مرشد وہ جو سیدھی راہ دکھائے۔ وہ سیدھی راہ صرف کون دکھائے گا؟ قرآن۔ ظاہری اور باطنی تعلق اس کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس کو سمجھنا شروع کرو گے، اس کو پڑھنا شروع کرو گے، اللہ سے کلام کرنا شروع کرو گے، تو پھر آپ کو بالکل 100% سلولی چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی، اور آپ کے مسائل جو ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں اسی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، وہ انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے۔